تھے۔ تو ابو جہل کی مجلس میں یہ بات نکلی، اس نے سب لوگوں سے یہ کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ حمزہ کے مسلمان ہوتے ہی تم نے مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا بند کر دیا؟ ارے کیا تم میں سے کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق سکھا سکے؟ کیونکہ ابو جہل جو تھا وہ لوگوں کو اکسانے کا کام کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا ہوں، ان کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اور تلوار لے کے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت۔ تو راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بولے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کو پہلے ختم کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اور غصے میں لال پیلے ہو گئے، بہن کے گھر پہ گئے، ان کی بہن کا نام حضرت فاطمہ تھا، وہ گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی، ان کو اور ان کے شوہر کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر ہے تو قرآن کو ایک طرف رکھ دیا اور حضرت خباب چھپ گئے۔ اس کے بعد اندر داخل ہوئے اور پوچھا بتاؤ تم لوگ کیا کر رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ اور پھر بہن کو اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ بہن کے سر میں سے خون نکلنے لگا۔ اس بہن کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم بتوں کا انکار کرتے ہیں اور ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہاں میں تجھے کہتی ہوں کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے۔ اب حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، انہوں نے کہا مجھے بھی وہ قرآن دکھاؤ۔ انہوں نے کہا ویسے قرآن نہیں دکھاتے، تم گندے ہو، ناپاک ہو، پہلے تم پاک ہو جاؤ اس کے بعد پھر قرآن کو ہاتھ لگانا۔ انہوں نے غسل کیا، حضرت خباب باہر نکلے، قرآن کی آیتیں پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ جب یہ آیتیں پڑھی، ان آیتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل تھا وہ نرم پڑ گیا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، پڑھتے پڑھتے آگے پڑھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ نے کہا ہے کہ بس میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی اللہ ہوں، اور میری ہی عبادت کرو اور میرے لیے ہی نماز پڑھو اور مجھے ہی یاد کرو۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر پہنچے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تمہارے لیے خوشخبری ہو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا کی تھی کل یا پرسوں ہی کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر فاروق دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے۔ اللہ نے تم دونوں میں سے تمہارے حق میں اس دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے وہاں دیکھے تو مسلمانوں کی ساری جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ تو بولے میں عمر ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا دیکھو کون ہے اور کیوں آیا ہے؟ تو دیکھا گیا تو حضرت عمر تھے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ کہا کہ حضور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے ہی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ حضور میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے مسلمان بنا دیں۔ اتنا سننا تھا کہ مسلمانوں نے زور سے نعرہ تکبیر پڑھا اور مکے کی ساری گلیاں اس دن نعرہ تکبیر سے گونجنے لگی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے تک مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اب حضرت عمر کے مسلمان ہوتے ہی مسلمان علل اعلان نماز پڑھنے لگے۔ مشرکین اور غصے میں زیادہ لال پیلے ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ پروگرام بنایا
کہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے تو معاملہ اور بگڑ گیا ہے اور مسلمانوں کو اور زیادہ آزادی مل گئی ہے، کچھ ایسا کیا جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو تکلیف پہنچائی جائے۔